وعدہ کیا۔ یہ یاد رکھیے کہ مکتب اہل البیت اسلام کی روح کا نام ہے۔ مکتب اہل البیت قرآن کی اہل البیت کی نگاہ سے تفسیر اور تعبیر کا نام ہے۔ مکتب اہل البیت توہین سے مبرہ ہے۔ مکتب اہل البیت دوسروں کے حوالے سے جھوٹ، تہمت اور بیجا پروپیگنڈوں، جھوٹے پروپیگنڈوں سے ہمیشہ ماورا بھی ہے اور بری الذمہ بھی ہے۔ مکتب اہل البیت کبھی بھی کسی کی توہین اور کسی کی تضحیق کی اجازت نہیں دیتا۔ مکتب اہل البیت قرآن کریم کی تفسیر اور اہل البیت علیہ السلام کی تعبیر کا پابند ہے، لیکن اگر تاریخی حقیقتوں پر غور کیا جائے تو اسلام کی تاریخ میں سب و شتم اور گالیاں دینے اور توہین کرنے کا سلسلہ امیر شام نے شروع کیا، اور وہ بھی خلیفہ اول امیر المؤمنین، اور اہل سنت کے مطابق خلیفہ چہارم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے خلاف کیا۔ یہ سب و شتم، گالی اور توہین شام والوں کی اور امیر شام کی سنت ہے، یہ مکتب تشیع کی سنت نہیں ہے۔ مکتب تشیع ہمیشہ اس سے بیزار بھی رہی ہے اور آج بھی بیزار ہے۔ مکتب تشیع صحابہ کرام کو نبی کریم اور اہل البیت کے بعد سب سے زیادہ تقدس دینے والا مکتب ہے، سب سے زیادہ احترام کرنے والا مکتب ہے۔ مکتب تشیع صحابہ کی تنقیص کو برداشت نہیں کرتا۔ ہاں، صحابیت کے معیارات واضح اور معین ہیں مکتب تشیع کی تعلیمات کے مطابق۔ مکتب تشیع دو اسلام کا قائل نہیں ہے، ایک ہی اسلام کا قائل ہے۔ مکتب تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ جرم چاہے کوئی بھی کرے وہ مجرم ہے، چاہے صحابہ کے لباس میں کرے یا صحابہ کے بعد مجرم ہے۔ درست کام جو بھی کرے، چاہے صحابی کرے یا غیر صحابی، وہ قابل احترام ہے۔ صحابیت کا لباس کسی کے جرم کے چھپانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ مکتب تشیع میں صحابیت کا ٹائٹل کسی قاتل کو بے گناہ، کسی زانی کی نجات کا باعث، کسی شرابی کو بے گناہ قرار دینے کا باعث نہیں بنتا۔ اس لیے صحابیت ایک بہت بڑا مقدس اور برتر مقام اور منصب ہے، اور اس کا تقاضا مکتب تشیع میں یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اسلام لانے کے بعد اپنی موت تک نبی کا وفادار رہے، قرآنی تعلیمات کا وفادار رہے، نبی کی اطرت اور آل کا وفادار رہے، وہ صحابی ہے اور قابل قدر ہے۔ اس کی عزت، اس کی ناموس، اس کا نام، اس کا وقار ہم سب کے لیے واجب التعظیم ہے۔ لیکن اگر کسی کے دل میں نبی کے حوالے سے یا نبی کی آل کے حوالے سے بغض پیدا ہو اور وہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، چاہے وہ نبی کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے یا نبی کی عطرت اور آل کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، چاہے اس نے 2 دن نبی کی صحبت میں گزارے بھی ہوں، تو اس کی وہ صحبت ایسے شخص کو پاک نہیں کر سکتی۔ یہ مکتب تشیع کا عقیدہ ہے۔ اس لیے مطلق طور پر صحابیت کو نہ ڈھال بنانا چاہیے اور نہ ہی مطلق طور پر صحابیت کے نام پر بازار ظلم و ستم گرم کرنا چاہیے۔ ہم نے صحابہ کی تاریخ پڑھی ہے۔ میں ان ملاؤں اور ملا زادوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جا کے احادیث کی کتابیں پڑھیے، اپنی ہی تاریخ کی کتابیں پڑھیے، اپنے ہی بزرگوں کی کتابیں پڑھیے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ صحابیت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کا یہ کاروبار اب نہیں چل سکتا ناموس صحابہ کے نام پر اور ناموس اہل البیت کے نام پر۔ یہ کاروبار نہیں چل سکتا۔ شیعہ اور سنی اس معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر گزشتہ 1400 سالوں سے بس رہے ہیں۔ شیعہ اور سنی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ امامت اور خلافت کے مسئلے میں شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف ہے۔ سنی کا عقیدہ خلافت کے حوالے سے اور ہے اور شیعہ کا عقیدہ اور ہے، لیکن اس عقیدے کے اختلاف کے باوجود گزشتہ 1400 سالوں سے شیعہ اور سنی دونوں کے عقائد کا احترام رکھتے ہوئے ساتھ میں جیتے رہے ہیں اور آئندہ بھی جیتے رہیں گے۔ جس طرح شیعہ اہل سنت کے عقیدے پر اعتراض کرتے ہوئے اس کو دہشت گردی نہیں کہتا کہ آپ کیوں حضرت ابوبکر کو
رسول اللہ کے پہلے خلیفہ سمجھتے ہیں. کوئی شیعہ اعتراض نہیں کرتا, کہتا آپ کا عقیدہ ہے, آپ کو مبارک ہو. اسی طرح سے کسی ملا کو, کسی تاجر کو, کسی بزنس مین کو جو دین کو بزنس کا ذریعہ بناتا ہے اور اس کا پیٹ اسی بزنس سے چلتا ہے, ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ معاشرے کے اندر فتنہ پھیلا کر اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ کے اس کلمے کو اور وخلیفتہ بلا فصل کے اس جملے کو پکڑ کر کہے کہ یہ دہشت گردی ہے. یہ دہشت گردی نہیں ہے, یہ عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ہے اور ہم اس عقیدے کے حامل ہیں. گزشتہ 1400 سالوں سے ہیں اور تا قیامت رہیں گے. ہم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نبی کریم کا خلیفہ بلا فصل نبی کے حکم سے اور اللہ کے حکم سے سمجھتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ نہیں سمجھتے تو بات ختم ہو گئی. آپ کا عقیدہ آپ کے لیے, ہمارا عقیدہ ہمارے لیے. لکم دینکم ولی دین. لیکن آپ کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ مکتب تشیع کے ان بنیادی عقائد کو اپنی ماضی کی دہشت گردی کے تسلسل میں نئے سرے سے اٹھا کر معاشرے کے اندر افراتفری پھیلائیں, معاشرے کے اندر اپنی نفرت کی دکانیں آباد کریں اور نئے سرے سے قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا چاہیں. ہم کسی بھی صورت میں اس کی اجازت آپ کو نہیں دے سکتے.